میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم لوگ ہجرت کا 8واں سال اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سال میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ تو ہجرت کا جو 8واں سال ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے جو واقعہ ہے وہ جنگ مطاح کا واقعہ ہے۔ مطاح جو ہے یہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے، ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں ہجرت کے 8ویں سال میں کفر و اسلام کا وہ عظیم و شان معرکہ ہوا جس میں 1,00,000 لشکر کفار سے صرف 3,000 جان نثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہیں گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی بڑی اولوالعزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئی۔ اب اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستے میں بلخا کا بادشاہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو قیصر روم کا باز گزار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائے تو اس جھنڈے کے علم بردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم ہوں گے۔ ان کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لے تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہے، ورنہ تم اللہ عز و جل کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے۔ جب یہ فوج مدینے سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی 1,00,000 فوج لے کر بلخا کی سرزمین پر خیمہ جن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا اور سب کی زبان پر یہی ترانہ تھا کہ بڑھتے چلو مجاہدوں، بڑھتے چلو مجاہدوں۔ غرض یہ مجاہدین اسلام مطاح کی سرزمین پر داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1,00,000 کا لشکر کا بھلا 3,000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان خدا عز و جل کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر چلتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔
لیکن اس گھمسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نیزوں اور برچھیوں سے چھید ڈالا اور وہ جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جھپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے بہت زیادہ زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔ اب لوگوں کے مشورے سے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جھنڈے کے علمبردار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑی، اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نغے سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، ان کے مقدس نام یہ ہے: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت وہب بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ، حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو خلیب بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت حبزہ ضبی رضی اللہ عنہ۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینے واپس آ گئے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آئے۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔